Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. جذبہ ایمانی میں مزید اضافہ فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. قبل اس کے کہ میں اپنے مہمان خصوصی کو دعوت دوں، ہمارے ایک صحافی بھائی یہاں موجود ہیں. رات انہوں نے مجھے ایک میسج بھیجا، وہ ایک کالم کی صورت میں تھا اور ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ قاری صاحب اس کو پڑھیے اور اس کے حوالے سے کچھ جواب بھی دیجیے. تو وہ کالم جو میں نے پڑھا اس کے اندر کسی نے یہ لکھا تھا کہ میلاد جو ہے نہ ابو بکر نے منایا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ حضرت عمر نے منایا، آگے دیگر صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے تھے. تو یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے. یہ تو کچھ 600 سال کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس طرح کی اور کافی باتیں لمبی چوڑی لکھی ہوئی تھی. تو رات کافی تاخیر ہو چکی تھی، ایک محفل میں بھی حاضر تھا. تو میں نے اپنے اس بھائی سے کہا کہ کل جامعہ مسجد العابدین میں محفل میلاد کا انعقاد ہے، تو آپ اس میں تشریف لائیے گا، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیا جائے گا. اب وہ میں جواب دینے لگا. صرف وہ 2 جملوں کے اندر ہی جواب ہے، میں آپ کا وقت نہیں لوں گا. الحمدللہ ہماری یہ محفل جو ہے یہ نماز مغرب سے شروع ہوئی ہے. نماز مغرب پڑھنے کے بعد الحمدللہ اس محفل کا آغاز ہو چکا ہے. اور جو احباب ابتدا سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو عینی شاہد ہیں. باقی یہ الحمدللہ ہمارے جو صحافی بھائی موجود ہیں جو اس وقت کیمرے کی آنکھ سے سینکڑوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، تو وہ جو لوگ ہم سے شروع سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس محفل کو. اب آپ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، جو بعد میں آئے ہیں، سب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابتدا سے لے کے اب تک اس محفل میں ہوا کیا ہے؟ یا تلاوت قرآن ہوئی ہے، حضور کی نعت پڑھی گئی ہے، یا ہمارے سروں کے تاج علماء جو تھے انہوں نے حضور کے اوصاف بیان کیے. اب آپ ایمان سے بتائیے کیا اس کے علاوہ کچھ اور کام ہوا ہے؟ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں جی مطلقاً حرام کہہ دیتے ہیں. تو میلاد، میں اس دن یہ کہہ رہا تھا جمعے کے خطاب میں کہ کوئی ایسی چیز جو آپ نے پہلے نہ کھائی ہو، کبھی ایسا اتفاق ہو کہ آپ اس کو لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کے انگریڈینٹس دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہے کیا. اگر اس کے اندر کوئی حرام چیز ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر حلال اجزاء سے وہ چیز تیار ہوئی ہے تو آپ اس کو لے لیتے ہیں. تو محفل میلاد کے انگریڈینٹس کیا ہیں؟ اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ میں اپنے ان بھائیوں سے بڑے ادب سے کہتا ہوں کہ جیسے ہی ربیع الاول شریف کی ابتدا ہوتی ہے وہ فتووں کی تلوار نکال لیتے ہیں. پورا سال ان کو یاد نہیں آتا، ربیع الاول شریف کے آتے ہی فتووں کی تلوار لے کر وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں. ارے میرے بھائیوں، تم کس کو حرام کہہ رہے ہو؟ اس محفل میلاد میں قرآن کی تلاوت، حضور کی نعت، حضور کا ذکر جمیل، حضور کے محامد، حضور کے محاسن بیان ہوتے ہیں. اس میں سے کوئی ایک کام بتاؤ جو شریعت مطہرہ سے ٹکراتا ہو، آپ کس کو حرام کہہ رہے ہو؟ ہاں، اگر میلاد کے نام پر یا محفل نعت کے نام پر کچھ ایسے جاہل قسم کے لوگ جو خرافات شامل کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے الحمدللہ ہمارے ممبروں سے یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن آپ مطلقاً اس کو حرام کہہ دیتے ہو. اور پھر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان پر ہم عمل کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب میری کوئی نعمت تمہیں ملے نا تو اس کا خوب چرچا کیا کرو. اب میں ان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ محفل میلاد حرام ہے. ارے محفل میلاد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی عظیم نعمت سمجھتے ہوئے ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور چرچا کرتے ہیں. یہ تو اللہ کا فرمان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور میرے بھائیوں، کیا تم رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے؟ کیا ان کو اللہ کا فضل نہیں سمجھتے؟ جو ان کو اللہ کا فضل نہ سمجھے، اللہ کی نعمت نہ سمجھے، وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے.
ایمان کی تکمیل حضور کی محبت سے ہوتی ہے. ایمان کامل اسی وقت ہوتا ہے جب محبت مصطفیٰ کا چراغ اس سینے میں روشن ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بھئی تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنے بچوں اور کائنات کے ہر شخص سے زیادہ مجھے محبوب نہ جانے. تو محفل میلاد میں آ کر آپ ایمان سے بتائیں کیا روح تازہ نہیں ہوتی؟ کیا حضور کی محبت تو آپ کے سینوں میں روشن ہے ہی، اس میں مزید اضافہ نہیں ہوتا؟ تو محافل نعت ہوں، محافل میلاد ہوں، یہ محبت رسول میں اضافے کا سبب ہے. تو اس میرے بھائی سے گزارش ہے جو کچھ آپ نے یہ دیکھا ہے نا، بس وہی کچھ تحریر میں لکھ کر اس کو بھیج دیں کہ میں محفل میلاد میں گیا، اس میں نے یہ دیکھا، یہ ہوا تھا. اب اس کا تم جواب دو کہ کیا یہ حرام ہے، ناجائز ہے یا بدعت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد. ایک بھائی ایک مولانا صاحب کی اس تقریر کے بارے میں سوال کرتے ہیں جس تقریر میں مولانا صاحب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. یہ اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم عید میلاد النبی کے موقع پہ کوئی غلط کام نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں، آپ کی شان میں نعتیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے، اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اللہ نے کہا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے، جو تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اس کا تذکرہ کرو. تو گزارش یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن و حدیث سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمارے وہ بھائی جو اس عید کا اہتمام کرتے ہیں انہیں اس کے جواز کے لیے عجیب و غریب دلائل دینا پڑتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور یہاں پہ مولانا صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اس دن نعتیں پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں اور اللہ کی اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ بدعت شراب پینے کا نام نہیں ہے، بدعت چوری کرنے کا نام نہیں ہے، بدعت جوے کا نام نہیں ہے، بدعت سود کا نام نہیں ہے. شراب پینا، رقص کرنا، گندے گانے گنگنانا، یہ سارے کام تو غلط ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن ان کو بدعت نہیں کہتے. بدعت اسی چیز کو کہتے ہیں جو دین میں نیکی کے نام پہ کی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو. آپ نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالے تو وہ نیا کام ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے. اگر کوئی نئی عبادت ہم ایجاد کرتے ہیں تو وہ بھی بدعت، اور جو عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں اسے ہم کوئی نئی شکل دیتے ہیں تو وہ بھی بدعت ہے. آپ غور کیجئے، امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں ایک آدمی کو چھینک آئی اور اس نے چھینک آنے پہ کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھتا ہوں. اب اللہ کے رسول پہ سلام پڑھنا یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور ہم سب مسلمان آپ پہ سلام پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے. لیکن جب چھینک آئے تب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے الحمدللہ کہنا سکھایا ہے، اس موقع پہ السلام علی رسول اللہ سلام پڑھنا نہیں سکھایا. اسی لیے عبداللہ بن عمر کی موجودگی میں جب ایک چھینک لینے والے نے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ ناراض ہوئے اور کہا یہ الفاظ کہنے کا طریقہ ہمیں بھی آتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ
الحمدللہ کہنا سکھایا ہے، سلام پڑھنا نہیں سکھایا۔ تو عبادت اللہ تعالیٰ کی، طریقہ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی علیہ السلام کی شان میں وہ نعتیں پڑھنا جن میں شرک نہ ہو، بدعات نہ ہو، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ آپ کی سیرت کا تذکرہ کرنا اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے، جس پہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، پورے سال، ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن، ہر گھنٹے، ہر لمحے۔ لیکن اس کام کے لیے آپ کے یوم پیدائش کو مخصوص کر لینا اور اس دن آپ کی سیرت بیان کرنا، آپ کی شان میں نعتیں پڑھنا اور اجتماعی طور پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، یہ آپ کے دین میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہے، اور اسی کا نام بدعت ہے، اور یہ غلط ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر ایسی حرکت کرنے والے پہ ناراض ہوئے تھے۔ ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں پہ ناراض ہوئے تھے جو کوفہ کی مسجد میں اجتماعی طور پہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ انہوں نے گروپ بنا رکھے تھے، حلقے بنا رکھے تھے، دائرے بنا رکھے تھے، ہر حلقے کا ایک امیر تھا۔ وہ کہتا تھا تم کہو 100 دفعہ سبحان اللہ، اب تم کہو سبحان اللہ، اب تم کہو سبحان اللہ، اب تم کہو الحمدللہ، اب کہو لا الہ الا اللہ۔ اب یہ سارے اذکار بہترین اذکار ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ ایک امیر کی قیادت میں کنکریاں سامنے رکھ کر